پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ہم نے ہمیشہ رولر کوسٹر ریلیشنز کہا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا وہ رولر کوسٹر میں کبھی گاڑی جو ہے وہ انتہائی بلندی پہ چلی جاتی ہے اور کبھی ایک دم جھٹکے سے ایک نیچے اس طرح آتی ہے کہ بالکل ہی نیچے چلی جاتی ہے. تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات گزشتہ 75 سالوں میں رولر کوسٹر ریلیشنز رہے ہیں، رولر کوسٹر کی طرح تعلقات رہے ہیں، کبھی بہت اونچے کبھی بہت نیچے. بہت اچھے دور آئے ہیں، بہت قریبی دور آئے ہیں اور بہت ہی ایسے دور آئے ہیں جس میں پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ سے بہت زیادہ نفرت کرتے رہے ہیں، بہت ہی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، بلکہ ہر معاملے کے اندر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. اور وہ ادوار جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں ان کو دہرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ادھر امریکہ بھی پاکستان کو بہت سارے الزامات لگاتا رہا ہے اور بہت سارے آپ کہیے جیسے پریسلرز ترمیم آئی تھی، اس کے بعد اور دوسرے اس میں بھی پھر حال ہی میں 2-3 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کو بہت کرٹیسائز کیا تھا 18 ارب ڈالر کا ذکر کر کے، اور یہ کہا کہ جی دوہرا معیار تھا، دوہرا معیار پاکستان کے بارے میں پاکستان جواباً مختلف باتیں کہتا ہے. لیکن اس وقت جو ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس پس منظر میں یا اس حوالے سے کر رہے ہیں جو کہ سائفر سے شروع ہوا اور پھر عمران خان تقریباً 6 ماہ تک مختلف جلسوں میں، اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنے انٹرویوز میں امریکہ سے متعلق بیانات دیتے رہے. ان کا جو بنیادی استدلال تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے سازش کر کے یہاں پر غدار پیدا کیے اور ان غداروں سے ان کی جو حکومت تھی اسے الٹ دیا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی آئینی اور قانونی نہیں تھی، گو کہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے اسے سپروائز کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس نے حکم دیا تھا اور رات کو سپریم کورٹ کھلا تھا، جس پہ عمران خان نے بہت زیادہ وہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ رات کو کیوں کھلی. اور آج تک پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر رات کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کھلتے رہتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ممبران کے درخواستوں کے اوپر اور ضمانتوں کے لیے. تو یہ جو امریکی پاکستانی تعلقات سے متعلق انہوں نے ایک سازش کا بیانیہ دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی اور مجھے اقتدار سے محروم کر دیا یا مجھے اس اقتدار سے ہٹا دیا. اور یہ ان کا جو بیانیہ تھا یہ وہ سارا لے کے چلے اور جو اس نے بہت انہیں کام دیا. خاص طور پہ پنجاب کے جو 22 سیٹوں کے اوپر ضمنی انتخابات ہوئے تھے جس کے متعلق وہ کلیم کرتے ہیں، پھر وہ 7 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے اسے خاصا بائی کیا، اس لیے کہ پاکستان میں امریکہ کے متعلق مختلف یعنی خاصی نفرت پائی جاتی ہے، خاصی اس کے اوپر تنقید پائی جاتی ہے. پاکستان میں امریکہ کو بہت سارے معاملات میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہم امریکہ کو کوئی ڈیفینڈ کرنے یا وہ نہیں بیٹھے، لیکن ہم صرف حال میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس پورے یہ جو 6 ماہ میں بیانات وہ دیتے رہے اور جس کا پاکستانی لوگوں پہ بھی ایک حصے پہ اثر پڑا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ جناب امریکہ نے شاید عمران خان کو ہٹانے کی سازش کی، جس کی واضح طور پہ امریکی کی ہر سطح پر حکومت کی تردید آئی اور انہوں نے اس بیان کو بالکل مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کیا، کوئی اس کا تعلق ہی نہیں رہا ہمارا. لیکن حال ہی میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس لیول تک یہ جو ڈیمیج تھا کس لیول تک آگے گیا پاکستان اور امریکی تعلقات میں. بہت سردی آ گئی اور یہ اس حکومت کو یہ خراب تعلقات جو ہیں وہ ایک طرح سے عمران خان نے باقاعدہ لوڈ کر کے دیے اور یہ حکومت ابھی تک اس ڈیمیج کو کنٹرول کر رہی ہے. ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے نیشنل سیکورٹی کونسل، سابق عالمی سربراہ جنرل باجوہ اور یہ سب لوگ جو تھے یہ بتاتے رہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی. ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ایسی کوئی سازش وغیرہ نہیں ہوئی اور وہ ایک نارمل سی بات تھی سائفر وغیرہ کا آنے کا. لیکن حال ہی میں وزارت خارجہ کا ایک وفد پاکستان آیا جس کا جو سیکورٹی کے معاملات، ماحولیات کے معاملات، مالیاتی معاملات سے خاص طور پہ ہم نے بتایا کہ امریکہ کا بہت اثر ہے IMF اور مالیاتی اداروں پہ دنیا کے، اور وہ امداد وغیرہ دینے کے معاملات میں اور دوسرے معاملات میں ملکوں کو بہت زیادہ اثر رسوخ رکھتا ہے. ایک سپر پاور اور نیچرل ہے یہ بات، یہ آپ پسند کریں یا نہ کریں یا میں پسند کروں یا نہ کروں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم کہ وہ ہے اس کی حیثیت اور وہ اس کو ایگزرٹ بھی کرتا ہے.
تو وہ وفد آیا ہے یہ، تو اس کے وفد کے جو ہیڈ ہیں کونسلر وزارت خارجہ، انہوں نے یہ کہا جو پاکستان آیا ہے کہ جو عمران خان کے بیانات ہیں امریکہ سے متعلق، جو انہوں نے سازش کے جو الزامات لگائے، اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی حساسیت یعنی سینسٹیوٹی جو ہے اس کو بہت مجروح ہوئی ہے، اس سے انہیں یعنی ڈیمیج ہوئے ہیں، سینسٹیوٹی جو ہے امریکن تعلقات کی وہ مجروح ہوئی ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ یعنی فار ایگزامپل پاکستان کے مالیاتی معاملات ہیں، پاکستان کے دفاعی معاملات ہیں، سیکورٹی کے معاملات ہیں جس کے اندر، لیکن اس کے بعد ایک بیان اور آیا نیڈ پرائس کا جو کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ وہ اس قسم کے الزامات لگاتے رہے جنہیں واضح طور پہ امریکی حکومت مسترد کرتی ہے، خود پاکستانی حکومت اور اس کی اعلیٰ ترین ادارے اور شخصیات مسترد کرتے ہیں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ سیکورٹی کے معاملات ہیں جن کے اندر بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، مالیاتی معاملات۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے کسی بھی ملک کے دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں دو طرفہ تعلقات، ایک ہوتے ہیں علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات، اور ان کو گڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی فار ایگزامپل بھارت کے امریکہ سے دو طرفہ تعلقات بہت اچھے ہیں، یہاں تک اچھے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہت کئی اس میں فورمز کے اوپر شریک ہیں، خاص طور پہ جو ابھی حال ہی میں کواد فورم بنایا ہے 4 ملکوں کا، جس کے اندر ایشیا پیسیفک کی سیکورٹی بہت اہم ہے، اس کے اندر بھی وہ شامل ہے۔ سول نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ بہت بڑے تعداد میں معاہدہ کر کے انہیں ٹرانسفر کر رہا ہے، ان کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ٹریڈ بہت ہے۔ اسی طرح پاکستان کے دو طرفہ تعلقات جو امریکہ کے ساتھ ہیں، اس کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر دنیا کے اندر امریکہ ہے، اور اس کے بعد وہ ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے زیر اثر آتے ہیں، یعنی یورپین ممالک جو ہیں وہ سیکنڈ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں، 30 سے اوپر دونوں کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، مگر 60-65% ٹریڈ جو ہمارا یورپ اور امریکہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے کی الزامات لگا کے یا کھلے عام اس قسم کے جلسوں کے اندر کر کے اور تعلقات کو ڈیمیج کریں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کوئی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستانی عام طور پہ کہ جی پاکستان کے جو تعلقات امریکہ سے خراب ہیں وہ فلسطین کی وجہ سے ہیں، تو وہ عراق کی وجہ سے ہیں، افغانستان کی وجہ سے ہیں، وہ ایران کی وجہ سے ہیں، یہ بین الاقوامی سطح کی چیزیں ہیں جس کو پاکستان ڈیل کرتا ہے۔ اس کا براہ راست پاکستان کی دو طرفہ تعلقات نہیں ہے، ٹریڈ پہ کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، اور اس کے اگر ٹریڈ کے اوپر ہمارے نقصانات پڑنے لگیں تو بہت زیادہ نقصانات پڑ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے دو طرفہ سیکورٹی تعلقات ہیں جس کے تحت بہت سارے ہم نے آرمز وغیرہ خریدا، ہمارا F-16 جو بہت اہم ہمارا لڑاکا بمبار طیارہ ہے وہ ہم نے امریکہ سے لیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے لی ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں ہمارے فوجی حضرات وہاں جا کے، ہم ان کے ساتھ بہت ساری فوجی مشقوں میں شامل ہوتے ہیں جو علاقائی بھی ہیں، بین الاقوامی بھی ہیں اور دو طرفہ بھی ہیں۔ تو یہ دہشت گردی کے معاملات میں ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے دو طرفہ تعلقات کو نبھاتے ہوئے دوحہ مذاکرات کے اندر کو کامیاب بنایا، جس سے کہ افغانستان کو بقول طالبان کے اور بقول ہمارے عمران صاحب کے کہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کا موقع ملا۔ تو یہ ہم نے یہ دو طرفہ تعلقات کی وجہ سے کیا۔ باقی ہمارے کو بلینز آف ڈالر کی ایڈ بھی ملتی ہے، وہ بھی اسی دو طرفہ تعلقات کی وجہ سے ہم نے امریکہ سے لی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم یکسر مسترد نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا اس وقت خاص طور پہ جو معاشی بحران پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں رک جائیں، آئی میں کسے جو ہمارے وہ ہیں وہ پروگرام ہمیں نہ ملے، ورلڈ بینک ہمیں ایڈ نہ دے، ایشیائی ترقیاتی بینک ہمیں ایڈ نہ دے، ہمارے باقی جو وہ ہیں آرمز اینڈ ایمونیشن جو کہ ہم نے لیا ہے اس کے پروجیکٹ جو ہیں وہ رک جائیں؟ کیا یہ ساری چیزیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ فلسطین اپنی جگہ، فلسطین ہمارے سے کوئی ہزاروں میل دور ہے، وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، اس کے اندر ہم ایک اصولی موقف رکھتے ہیں۔ ایران کے معاملے میں
اصولی موقف رکھتے ہیں، عراق کے معاملے میں کوئی ہم اصولی موقف رکھتے ہیں، شام کے معاملے میں ایک اصولی موقف رکھتے ہیں اور دوسرے معاملات میں رکھتے ہیں، تو اس کا کوئی براہ راست ہمارے پہ اثر تھوڑی پڑتا ہے، مگر براہ راست ہمارا جو اثر پڑتا ہے وہ دو طرفہ تعلق۔ جب آپ یہ کہنے لگیں کہ امریکہ ہمارے کوئی ہمارا ایک سابق وزیر اعظم یہ کہنے لگے، ایک ہمارے لوگوں کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں کے کہ وہ بڑی پارٹی، سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، تو وہ اگر یہ الفاظ کہنے لگیں کہ جی امریکہ ہمارے خلاف سازش کرتا ہے اور ہمارے یہاں تختے الٹتا ہے، اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اسی بیانیے کو لے کے چلتے ہوئے جو یہاں پر روس کے جو سفیر ہیں متعین ڈینیل گانچ، انہوں نے ایک بیان دیا ہے پرسوں، انہوں نے کہا ہے کہ جی گو عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے میں امریکہ کا براہ راست ہاتھ نہیں ہے، کوئی کلیدی کردار تو نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ضرور ہے۔ گو عمران خان کو اقتدار چھوڑنے میں زیادہ تر وہ مشکلات ہیں جو ان کی حکومت نے خود اپنے لیے پیدا کی یا جو ان کے لیے ان کو سامنا کرنا پڑا، یعنی عمران خان کو سامنا کرنا پڑا، تو یہ روس کی سفیر کہہ رہا ہے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ روس بھی ہمارے معاملات کے اندر امریکی تعلقات سے متعلق جو بیانات دیے ہیں اس میں، تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، انٹرنل معاملات میں، خارجہ پالیسی میں دخل اندازی کرنا۔ تو ہمارے لیڈروں کو یہ بات سیکھنی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو وزارت عظمیٰ کے عہدے تک چلے آئیں، کہ اس قسم کے حساس معاملات کو، اس قسم کی حساسیت کو، جس کے اندر ہمارا ٹریڈ، وہاں پر 5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں، وہ آپ نے دیکھو ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا رشتہ دار جو ہے امریکہ سے آیا ہے، یہاں پر آ کر وہ ڈالر خرچ کرتے ہیں، وہاں پہ آ کے وہ بتاتے ہیں، پڑھنے کے لیے ہمارے ہزاروں کی تعداد کے اندر طلباء جو ہیں امریکہ جاتے رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم خود ہی پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ نہیں جی امریکہ نے تو کوئی میرے خلاف سازش نہیں کی، وہ سازش جو ہے وہ انہوں نے دوسرے اس پہ رکھ دی، سابق سربراہ آدمی سربراہ جنرل باجوہ پہ رکھ دی۔ تو اس طرح یہ بیانات الٹ پلٹ کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے باقی حکومتیں جو ہیں آئیں ان کے بعد جو آئیں وہ ڈیمیج کنٹرول کرتے رہیں گے، خود وہ یہ سوچیں کہ جب وہ حکومت کے اندر آئیں اگر انہیں موقع ملے کبھی تو پھر یہ جو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے اس کو کیسے وہ لوگوں دنیا کی جتنے بڑے بڑے وہ ہیں دارالحکومتیں اور چھوٹے بڑے وہ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اپنے طور پر کہ غیر اعلانیہ طور پہ کہ جی اس قسم کے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں، اور وہ سائفر کا معاملہ جو اچھالا گیا تھا۔ تو ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ اس قسم کے بیانات دے کر ہم دوسرے ملکوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر دخل اندازی کریں، اور جب وہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر ہمارے کو سازشیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں ان سے نفرت ہونے لگتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں جی یہ تو وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں، بہت یہ اس کو ہم ناقابل برداشت ہے اور وغیرہ وغیرہ احتجاج کرتے ہیں سڑکوں پہ، ہم ان کے جھنڈے جلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ہمارے لیڈروں کو خود ہوش میں آنا چاہیے کہ ڈپلومیسی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دو طرفہ معاملات، علاقائی معاملات، بین الاقوامی تعلقات، ان سب کو الگ الگ سیگمنٹس کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے اور اسی طرح کرنا چاہیے، اور ایسا یہ نہیں کہ ریاست کو ہی آپ کے تعلقات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ یہ اقتدار تو آنی جانی شے ہے، وزیر اعظم تو آنے جانے افراد ہیں، یہ حکومتیں تو اور پارٹیاں تو آنی جانی چیز ہیں، ان کو وہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ وہ ڈیمیج ہو جائے کہ جس کو کہ لانگ ٹرم کے اندر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے اور کھلے عام جو ہیں وہ مختلف طاقتیں۔ ہم ایک آخری بات کہہ کے ختم کر رہے ہیں کہ چائنا ہمارا قریب ترین دوست ہے، $60 بلین سے زیادہ اس نے سی پیک کے اندر ہم لگایا ہے، جگہ جگہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خارجہ پالیسی میں ہمارے ساتھ دیتا ہے، اس نے ہمیشہ اس کی اعلیٰ ترین قیادت ہے، اور اعلیٰ ترین قیادت کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس نے پاکستان کو ہمیشہ کہا کہ امریکہ سے تعلقات اچھے رکھو، بھارت سے تعلقات اچھے رکھو، ساری دنیا سے تعلقات اچھے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جو معاشی کمزوری ہے وہ دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا بھر سے تعلقات اچھے رکھیں۔ وہ چائنا نے آپ دیکھیں بھارت کے ساتھ اس کی جنگیں ہوئی ماضی کے اندر، اور ابھی بھی ٹینشن رہتا ہے اس کا ہمالیائی سرحد کے اوپر، لیکن $100 بلین سے زیادہ وہ ٹریڈ کرتے ہیں بھارت کے ساتھ۔ مودی صاحب جو ہیں وہاں جاتے ہیں تو شی جن پنگ جو ہے انہیں اپنے گھر پہ ٹھہراتے ہیں، شی جن پنگ آتے ہیں تو بھارت کے انہیں برکس بینک کے اندر انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، انہیں شنگھائی فورم پہ انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کر کے تعلقات چلتے ہیں۔ آپ کو شکایتیں ہوتی ہیں ملکوں سے تعلقات
میں شکایتیں ہوتی ہیں، آپ ان کو دور کرنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں، جا کے ڈیمارش کرنا بھی کہتے ہیں، جسے ہم سفیروں کو بلا کر سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ تھوڑی کہ آپ اٹھا کے بھڑ سے کسی کے اوپر سازش کا الزام لگا دیں کہ جی میری حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹ رہے ہیں، آپ سارے پاکستان کے تعلقات کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں. تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، سب کو خیال رکھنا چاہیے، اور جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ مشورے پاکستان کو دینا بہت اچھی بات ہے. دوسری یہ کہ خود پاکستان کے اندر جو پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے افراد کو، ماہرین کو جو وزارت خارجہ تک گئے ہیں اور دوسرے وزارت کو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈروں کو جو وزارت عظمیٰ تک پہنچے ان کو بتائیں کہ اس قسم کے بیانات کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ہم نے ماضی کے اندر اس قسم کے بیانات دے کر اپنے دوست مسلم ممالک تک سے نقصانات اٹھائے ہیں. ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جس معاشی کمزوری سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں سب سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. یہی اصول ہے ڈپلومیسی کا، یہی اصول ہے بین الاقوامی تعلقات کا.